سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، مصالحتی گفتگو یا نیگوسیشن کے پیچھے جو نفسیات چھپی ہے، خاص طور پر ہمارے پاکستانی ماحول میں۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو آپ دیکھیں دفتر سے لے کر گھر تک ہر جگہ کام آتا ہے۔ بالکل بالکل، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشن کا مطلب ہے بس اپنی بات منوانا یا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا، لیکن اصل کھیل منطق کا اتنا نہیں جتنا نفسیات کا ہے۔ یہ سمجھنا کہ دوسرا فریق کیا سوچ رہا ہے، کیا محسوس کر رہا ہے، یہ ہے کامیابی کی کنجی۔ بات تو ہے، عام طور پر خیال یہی ہوتا ہے نا کہ ذرا سخت رویہ اپناؤ، مضبوط دلائل دو اور بس بات بن جائے گی، لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہاں ایک چیز ہے ٹیکٹیکل ایمپتھی۔ یہ تصور بہت اہم ہے، یعنی دوسرے کی کیفیت کو سمجھنا، ان کے جذبات کو محسوس کرنا، چاہے آپ ان کی بات سے متفق نہ بھی ہوں۔ اور پاکستان میں جہاں تعلقات، عزت، لحاظ یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، وہاں یہ حکمت عملی یعنی ٹیکٹیکل ایمپتھی وہ غیر معمولی طور پر کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ صرف دلیل پر زور دینے سے تو بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ ٹیکٹیکل ایمپتھی، یہ عملی ہمدردی، اسے گفتگو میں کیسے استعمال کیا جائے؟ مطلب عمل میں کیسے لائیں اسے؟ ہاں، اس کے لیے چند کارآمد تکنیک ہے۔ ایک ہے مررنگ۔ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے فریق کے کہے ہوئے آخری چند الفاظ آرام سے دہرا دیتے ہیں۔ یہ صرف نقل نہیں ہوتی، یہ لاشعوری طور پر ایک پیغام دیتا ہے کہ میں آپ کی بات توجہ سے سن رہا ہوں۔ اس سے وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اوہ اچھا، یعنی صرف آخری چند الفاظ دہرانا۔ جی، اور دوسری ٹیکنیک ہے لیبلنگ، یعنی ان کے جذبات کو پہچان کر ایک نام دینا۔ مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس صورتحال سے کچھ پریشان ہیں، یا لگتا ہے آپ کو یہ فیصلہ مشکل لگ رہا ہے۔ اس سے فوراً ایک تعلق، ایک کنیکشن قائم ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی ان کے جذبات کو سمجھنا اور انہیں زبان دینا، اس سے اعتماد بڑھتا ہوگا۔ ایک اور چیز آپ نے بتائی تھی، ایکیوزیشن آڈٹ، وہ کیا ہے؟ ہاں، الزامات کا پیشگی اعتراف یا ایکیوزیشن آڈٹ، یہ بہت طاقتور تکنیک ہے۔ اس میں آپ گفتگو کے شروع میں ہی ان ممکنہ منفی باتوں کا ذکر کر دیتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا فریق آپ کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ میں صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوں، یا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ممکنہ اعتراضات کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ دفاعی پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں۔ واہ، یہ تو روایتی سوچ سے بالکل ہی مختلف ہے۔ عام طور پر تو ہم بس ہاں سننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ شاید ہاں حاصل کرنا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، آپ نے صحیح پہچانا۔ فوراً ہاں کے پیچھے بھاگنا اکثر لوگوں کو محتاط یا آپ کہہ لیں ڈیفینسو بنا دیتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ نہیں کہنے میں زیادہ طاقت ہے۔ جب کوئی نہیں کہتا ہے تو وہ خود کو زیادہ محفوظ اور صورتحال پر قابو میں محسوس کرتا ہے۔ نہیں گفتگو کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اصل گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، تو نہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے؟ جی ہاں، اصل ہدف ہاں نہیں بلکہ دیٹس رائٹ کہلوانا ہے۔ دیٹس رائٹ، یعنی ہاں آپ صحیح سمجھے۔ یہ ہاں سے بہتر کیسے ہوا؟ دیکھیں، دیٹس رائٹ کا مطلب ہے کہ دوسرے فریق نے واقعی محسوس کر لیا ہے کہ آپ نے ان کی بات، ان کی پوزیشن، ان کے جذبات کو پوری طرح سمجھ لیا ہے۔ یہ حقیقی اتفاق رائے اور سمجھ بوجھ کی نشانی ہے۔ ہاں تو بس ایک رسمی رضامندی بھی ہو سکتی ہے نا؟ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اور یہ جو سمجھوتا کرنا ہوتا ہے، کمپرومائز یا سپلٹنگ دی ڈفرنس جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بیچ کا راستہ نکال لو۔ سمجھوتا یعنی کمپرومائز بظاہر تو بڑا آسان راستہ لگتا ہے، لیکن اکثر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ناخوش رہتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی وہ نہیں ملتا جو وہ واقعی چاہتے تھے۔ وہ بس کسی درمیانی غیر تسلی بخش نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ اس کے بجائے کیلیبریٹڈ کویسچنز استعمال کرنا زیادہ مؤثر ہے۔ یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہاں یا نہیں میں جواب طلب نہیں کرتے،
बल्कि दूसरे फरीक को आपके मसले का हल सोचने पर मजबूर करते हैं। मसलन ये पूछने के बजाय कि क्या आप ये कर सकते हैं, आप पूछें मैं ये कैसे मुमकिन बना सकता हूं, या इस सूरत हाल में हमारे लिए आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। अच्छा, तो ये कैसे वाले सवालात ये दूसरे को भी मसले के हल में शरीक कर लेते हैं। और आपने खामोशी की ताकत का भी जिक्र किया था पहले। जी हाँ, बिल्कुल। गुफ्तगू में मुनासिब वक्फा या खामोशी, साइलेंस, बहुत कारआमद हो सकती है। चंद सेकंड की खामोशी दूसरे फरीक को मजीद सोचने या अपनी बात वाज़े करने का मौका देती है, या बाज़ औक़ात वो खुद उस खामोशी को तोड़ने के लिए मजीद मालूमात दे देते हैं जो आपके काम आ सकती है। तो मजमूई तौर पर अगर मैं ठीक समझी हूँ तो कामयाबी का राज जीतने पर कम और दूसरे फरीक को समझने पर ज्यादा है। और इसके लिए मिररिंग, लेबलिंग, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस जैसी तकनीक इस्तेमाल की जाए, नहीं को मुस्बत अंदाज में लिया जाए और असल हदफ हो दैट्स राइट कहलवाना। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया है, ज़बरदस्त। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में, जहाँ गैर रस्मी ताल्लुकात और समाजी पहलू अहम हैं, ये नफ्सियाती पहलू और भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। अल्फाज तो जैसा कि कहते हैं सिर्फ 7% पैगाम पहुँचाते हैं। आपका लहजा, टोन, वो 38% और आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% किरदार अदा करती है। वो मशहूर 738-55 रूल। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू मुसालेहती बातचीत की नफ्सियात पर। ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं बल्कि इंसानी रवैयों को समझने का एक फन है। बिल्कुल। और एक आखिरी सोच सामेईन के लिए, अगली बार जब आप किसी नेगोशिएशन में हों तो सिर्फ ये ना सोचें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि एक लम्हे के लिए रुक कर ये ज़रूर सोचें कि दूसरा फरीक क्या महसूस कर रहा है और उसकी असल ज़रूरत या ख्वाहिश क्या है। ये छोटी सी तब्दीली आपकी गुफ्तगू के नताइज को हैरत अंगेज तौर पर बदल सकती है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने ख्यालात और इस मौजू पर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम मुस्तकबिल में किसी और मौजू पर वीडियोस अपलोड करें तो वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।